میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھی اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ السلام علیکم بچوں، آج میں آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ کے دل میں بھی مہمان نوازی کا جذبہ جاگ اٹھے گا۔ یہ واقعہ ایک عظیم صحابی کا ہے جنہوں نے اپنے مہمان کو اپنے اوپر ترجیح دی، اور اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک میں بھی ان کی تعریف کر دی گئی۔ وہ کچھ یوں کہ ایک دن ایک صحابی بہت بھوکے پیاسے حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے گھروں میں پیغام بھیجا کہ کچھ کھانے کو دیا جائے، لیکن بچوں ہر گھر سے یہی جواب آیا، یا رسول اللہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنے صحابی کی فکر پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، کون ہے جو آج کی رات میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور اللہ کے ہاں اس کا اجر پائے؟ بچوں یہ سنتے ہی ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ وہ خوشی خوشی مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کیا ہے؟ بیوی نے کہا، بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں۔ صحابی نے کہا، ایسا کر بچوں کو بہلا کر سلا دو، کھانا ہمارے سامنے لا دینا، پھر جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو چراغ بجھا دینا، مہمان سمجھے گا کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن ہم صرف منہ چلاتے رہیں گے، حقیقت میں نہیں کھائیں گے، یوں سارا کھانا مہمان کے حصے میں آ جائے گا۔ بچوں کو بھوکا سلا دینا، خود بھی کھانے کے بغیر رات گزار دینا، صرف اللہ کی رضا اور مہمان نوازی کے لیے یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ وہ صحابی اور ان کی اہلیہ نے یہی کیا، چراغ بجھا دیا گیا، مہمان سکون سے کھا رہا تھا اور وہ دونوں صرف منہ ہلاتے رہے تاکہ مہمان کو لگے وہ بھی ساتھ کھا رہے ہیں۔ مہمان شکریہ کے ساتھ سو گیا، لیکن میزبان میاں بیوی بھوکے سو گئے۔ اگلی صبح جب وہ صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے بہت خوش ہوا ہے۔ اور پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورہ حشر آیت نمبر 9۔ وہ دوسروں کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود کتنی ہی سخت محتاجی میں ہوں۔ بچوں اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مہمان نوازی صرف کھانا کھلانے کا نام نہیں بلکہ دل سے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا اصل ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو احسان اور قربانی بہت پسند ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی مہمان آئے تو خوش اخلاقی سے پیش آئیں، اپنے کھانے میں سے اسے حصہ دیں اور اس کی عزت کریں، کیونکہ مہمان نوازی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ سب کو مہمان نوازی کی اہمیت کا پتہ چلے۔ جزاکم اللہ، احسن جزا، فی امان اللہ۔